اس دور میں جب موبائل نے سب کو جو ہے اگر آسان کیا ہے تو بہت سی چیزوں کو جو ہے نقصان بھی پہنچا ہے، تو کچھ آپ ماشاءاللہ ادب کے میدان سے جڑے ہوئے، تو کچھ طلباء آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ بعض وقت طلباء ہیں اب بھی یا ہیں بہت؟ میں اب مولانا منظور احمد نعمانی نے الفرقان میں ادارہ لکھا تھا متحدہ ہندوستان میں کہ الفرقان تباہ ہو رہا ہے، 500 نسخے چھپتے ہیں، ظالموں پورے بر صغیر میں تم تعاون ہی نہیں کرتے، ہمارا کار دیکھو کتنے، اگر تم نہیں تعاون کرو گے تو یہ چراغ بجھ جائے گا۔ 500 کی ذات چھپتا تھا۔ اب یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر مدرسے سے 3000 4000 5000 1000 500 تک رسالے چھپتے ہیں۔ 500 نہیں، 500 سے لے کر 3000 تک رسالوں کی تعداد 5 والے بھی ہیں، وہ چھپتے ہیں اور لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور ہدیہ بھی دیتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں۔ اور ہمارا مدرسہ جامعہ ابو ہریرہ اس کے لیے ہمارا القاسمی ہمارا سفیر بھی ہے، ہمارا چندہ لینے والا بھی ہے اور چندہ بنانے والا بھی ہے، اور بنیاد کا پتھر اس کے ساتھ ملا لیں تو وہ اس کی چابی ہے۔ تو الحمدللہ اس دور میں بھی نہ ادب ختم ہوا، نہ کتاب ختم ہوئی، نہ کتاب کا شوق ختم ہوا۔ پہلے ہم بڑی مشکل سے 500 کتابیں نکالتے تھے، اب ہمارے 1000 کتابیں ایک سال بھی نکل جاتی ہیں، ایڈیشن پہ ایڈیشن آ رہے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ موبائل جتنا گند پھیلائے وہ اپنی جگہ، لیکن کتاب کی افادیت اس سے بڑھ کر ہے۔ اور موبائل ضرورت کے وقت کام کی چیز ہے، جدید میڈیا استعمال کرو، لیکن میڈیا لوگوں پر اتنا مسلط ہو گیا، نماز بھی گئی، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گیا، اور حج کے اعمال مناسک بھی ہے، وہاں بھی موبائل، اور وہاں حرم نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی پیٹ کر کے بچوں کو کر کے دوسرے کے موبائل پکڑوا دیتے فوٹو لے، بس یہ فوٹو بازی رہ گئی، باقی ختم۔ اللہ معاف کرے، ایسے لوگ کم ہیں جو موبائل سے صحیح مان مقام لیں۔ انگریزوں نے، یہود نصارہ نے جس مقصد کے لیے بنائی تھی ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ علماء کی، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کریں اور کس طرح حکمت سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ آپ کے ہمارا حلقہ ہے، اب آپ سارے طلباء، اساتذہ، علماء اور دینی جماعتیں ہیں، تو الحمدللہ موجودہ فضا ایسی بن گئی ہے، ایسی بن گئی ہے، ایسی بن گئی ہے کہ ملک کی گلی گلی میں مدرسہ قائم ہے۔ طلباء پہ جھگڑے ہوتے تھے تو ادھر ایک ادھر۔ مجھے چکوال میں ایک سیٹھ صاحب آیا، میرے مدرسے میں چلو ہر ایک طالب علم میں تجھے 300 روپے اضافی ملے طالب علم کے سر پہ۔ اس زمانے میں 400 300 600 تنخواہ ہوتی تھی، تو یہاں تک چلا گیا، نہیں ملتے ہیں طلباء۔ اور اب یہ ہے الحمدللہ کہ طلباء کی کثرت ہے، مدارس میں جگہ نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں ان طلباء کو، اساتذہ کو، معلمین کو اور جماعتی اور دینی قوتوں کو، ان کے ورکنوں کارکنوں کو یہ حوصلہ دلایا جائے اور ان کو یقین دلایا جائے کہ تمہارے اکابر کی محنت سے شیخ المحمود الحسن نے جو تاریخ شروع کی تھی وہ چلی، ریشمی رومال کی تاریخ وہ آگے بڑھی، جمعیت علماء اسلام میں ڈھل گئی، مولانا مدنی وہ آگے بڑھی، جہاد افغانستان میں ڈھل گئی، تعلیم حقانی میں ڈھل گئی، وہ جو تاریخ چلی تھی شیخ الہند کی کہ اس بر صغیر میں نفاذ اسلام چلائیں گے، شہداء بالاکوٹ کی تاریخ چلی، مقصد نفاذ شریعت تھا، وہ چلتی رہی صدی 1.5 صدی میں وہ اس طرح ڈھل گئی کہ اب ان کی نواز شاگردوں نے، مولانا عبدالحق نے، مولانا سمیع الحق نے، مولانا فضل الرحمان نے، مولانا مفتی محمود نے، جمعیت علماء اسلام کے بزرگوں نے، حضرت درخواست نے، اس طرح ہمارے جمعیت کی اکابر علماء سب نے ان کی محنتوں کو، جو کہتے ہیں شیخ الہند، جو کہتے ہیں حضرت مدنی، جو کہتے ہیں شبیر عثمانی، جو کہتے ہیں علماء دیوبند، ان کی عملی شکل شہداء بالاکوٹ نے بھی نتیجہ نہیں دیکھا، ثمرہ نہیں دیکھا، شیخ الہند نے بھی نہیں دیکھا، حضرت مدنی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ تاریخ چلتی یہ مدارس کی، یہ دینی تعلیمات کی، وہ افغانستان میں نظام خلافت راشدہ کی شکل بدل گئی، اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارا اساتذہ نے بھی دیکھ لیا، نتیجہ اصل وہ ہے۔ تو اس لیے سب کو یقین دلاؤ، جس طرح طلباء کامیاب ہوئے طالبان، اس طرح فلسطین میں بھی ہمارا جھنڈا لہرائے گا، اسرائیل بھی جائے گا، مرزائیل بھی جائے گا، سب ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ جزاک